The Great and Mighty Conqueror. This message by Brother William Marion Branham was delivered on 21st April 1957 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. عظیم اور طاقتور فاتح. یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے 21 اپریل 1957 کو برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا یو ایس اے میں دیا گیا. آپ لوگوں کو صبح خیر. آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو بہت بہت ایسٹر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے جو ہمارے خداوند کے جی اٹھنے کی یاد میں ہے، اور یہ ہماری دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے. یہ جی اٹھنا ہے، اور ہم آج صبح اس عظیم ترین دن پر یہاں آ کر بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور زمین کے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی ہر چیز ہی ایسٹر کی بابت بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آئیں ہم صرف ایک لمحے کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں. خدا باپ، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور ہم تجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ تو ہمیں آج صبح آسمان سے تھوڑی زیادہ برکات عطا کر، اور ہماری جانوں میں ایسٹر کا تھوڑا زیادہ لمس عطا کر، تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم وہی بات کہہ سکیں جو اماؤس سے آنے والوں نے کہی کہ کیا اس کی حضوری کی بدولت ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. پس ہم یہ اس کے نام میں اسی کے جلال کے لیے مانگ لیتے ہیں. آمین. پس متی کے 28ویں باب میں چلتے ہیں، جو کتاب کے آخر میں ہے اور 7ویں آیت ہے. جبکہ ہم عبادت میں آگے بڑھتے ہیں تو میں متن کے لیے اسے پڑھنا چاہتا ہوں. اور جا کر جلد اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. بنی نوع انسان اور اس زمین کے لوگوں کو بہت سے عظیم احکامات دیے گئے ہیں، مگر اس جیسا نہایت ہی اہم حکم کبھی نہیں دیا گیا تھا کہ جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ حکم عظیم ہے، اور صرف ایک ہی طریقہ تھا جس سے یہ دیا جا سکتا تھا کہ پہلے وہاں ایک عظیم فتح حاصل کی جانی چاہیے تھی. ہمارے زمانے میں اور گزرے ہوئے زمانوں میں اور اس دنیا کی عظیم تاریخ میں اور اس کے عظیم اور وسیع میدان جنگ میں بہت سے انسان ہوئے ہیں، اور بہت سے عظیم فاتحین ہوئے ہیں، اور بہت سے عظیم کام سر انجام دیے گئے ہیں جو کہ نسل انسانی کے لیے کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جلدی جاگ اٹھا تھا اور پھر نیچے آیا تھا، اور مجھے زیادہ مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ کل رات کون سا حصہ تھا اور اس عبادت میں میرے اور پاسٹر صاحب کے درمیان کون سا حصہ آج ہمارے پاس ہونا تھا. لیکن اپنے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے میں نے آج صبح سوچا کہ سب سے بہتر کیا ہوگا جو کہ میں اس کے لوگوں سے کہوں تاکہ ایک پیغام لے پاؤں. تو میں نے اس کے بارے میں سوچا، جا کر اس کے شاگردوں سے کہو. اب اس کے شاگرد اس کے پیروکار ہیں. ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو پیروی کرتا ہے. اور تب میں نے اس موضوع کے بارے میں سوچا، عظیم اور طاقتور فاتح، اور سوچتا رہا کہ اس دنیا میں ہمارے پاس کتنے زیادہ عظیم فاتح ہوئے تھے، اور انہوں نے انسانی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیسے کیسے عظیم کام سر انجام دیے ہیں. میں عظیم نپولین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے اس کے زمانے میں دیکھیں تو وہ کسی طرح سے بھی بالکل فرانسیسی نہیں تھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ تھا. پہلے دیکھیں کہ اس نے فرانس کو حقیر جانا تھا، اس نے اسے پسند نہیں کیا تھا. وہ جزیروں سے آیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ایک خیال چل رہا تھا کہ وہ کسی دن فاتح ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھیں، کیونکہ اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ ہونا ہی چاہیے تھا. پس
ہر انسان کے لیے ایسا ہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی کام کریں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے، کوئی حل ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر آپ کام کر رہے ہوں اور بمقصد کام کے لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ کام کرنے کے لیے کچھ ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہٹلر کی تاریخ کو لیں یا ہٹلر کی نہیں بلکہ نپولین کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ چاند کے اور ستاروں کے بدلتے ہوئے سلسلے کی بدولت چلتا گیا تھا۔ اس نے اس طرح کام کیا تھا اور توقع کی تھی، پس اس نے ایک بار ایسا کیا تھا اور اس نے فتح پا لی تھی اور وہ فرانس میں آیا اور وہ ایک عظیم فاتح بن گیا تھا۔ اس نے بہت سارے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ وہ اس سے متفق نہیں ہوتے تھے، پس جو بھی اس کے خلاف تھا اس نے اپنے سارے ملک سے اس کا صفایا کر دیا تھا، اس نے اسے بالکل مٹا دیا تھا، پس اسے اسی طریقہ سے کرنا پڑا تھا۔ اگر اس کے پاس یہ طریقہ نہ ہوتا تو وہاں اس کے اور اس کے عظیم منصوبے کے خلاف جو اس کے ذہن میں تھا ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس کی اپنی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، چنانچہ اس کے پاس اپنی پوری بادشاہی اتنی ہی کامل ہونی چاہیے تھی جتنی کہ وہ اسے حاصل کر سکتا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں میری بات سن رہے ہیں، لیکن ایک عظیم فاتح ہے جس کے متعلق میں سوچ رہا ہوں۔ اس کی بادشاہی میں ہر چیز اس کے لیے ہونی چاہیے، پس دل اور جان اور بدن اس کے لیے ہونا چاہیے، پس اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے خلاف ہوئی تو اسے اس چیز کو رد کرنا پڑے گا، پس اس کے پاس اسی کے لیے یقیناً سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور جب نپولین اس نے ہتھیار، توپیں، بندوقیں، گولیاں اور تلواریں لے لیں اور وہ اس ایک سوچ کے ساتھ نکلا کہ وہ دنیا کو فتح کر لے گا، اور اس نے عملی طور پر 33 سال کی عمر میں ایسا کر لیا تھا۔ اور جب وہ ایک نوجوان شخص تھا تو وہ ایک مزاحمت کرنے والا شخص تھا، مگر اس کی عظیم شہرت نے اسے بڑا خود ساختہ بنا دیا تھا اور یہ سلسلہ اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ وہ 33 سال کی عمر میں شراب میں دھت ہو کر مر گیا تھا۔ اس کی مقبولیت تھی مگر وہ قائم نہیں رہ پایا تھا، اور میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو اس وقت 33 سال کی عمر میں تھا اور اس نے دنیا کو فتح کر لیا تھا اور شراب میں دھت ہو کر مر گیا تھا، مگر اپنی شہرت کی بدولت اس نے اسی اصول کو کھو دیا تھا جس کے لیے وہ لڑ رہا تھا، اور یوں وہ ایک قسم کا نمونہ تھا، بلکہ نمونہ نہیں تھا بلکہ میں کہوں گا کہ وہ شیطان کا اعلی کار تھا، اور اس نے دنیا سے لڑنے کی کوشش کی مگر وہ 33 سال میں ہی ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن وہ عظیم اور طاقتور فاتح جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، اس نے 33 سال کی عمر میں زمین اور جہنم میں موجود ہر ایک چیز کو فتح کر لیا تھا، اور وہ 33 سال کی عمر میں ہی ایک عظیم اور طاقتور فاتح تھا۔ میں ان عظیم لڑائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میدان جنگ میں لڑی گئیں۔ ہم یہ جانتے ہیں اور نپولین کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں کہ وہ واٹرلو میں اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اس کے رتھوں کے کھنڈرات کو اور گھڑ سوار کو اور آدمیوں کو دیکھوں جو کہ مصنوعی طریقے سے بنائے گئے تھے کہ کیسے وہ میدان جنگ میں ہوتے تھے، اور وہاں رتھ ڈھیر بنے ہوئے پڑے تھے اور پہیے ٹوٹ پڑے تھے جو ٹھیک میدانی علاقوں میں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ وہاں یہ نمونہ زبردست طریقے سے نمائشی طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ایسا موازنہ ہے۔ اس آدمی کو دیکھیں جو کہ 33 سال کی عمر تک رہا اور وہاں پر وہ رسوائی پڑی ہوئی ہے جو اس کی عظیم جنگ اور فتح کی یادگاری میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر یروشلم کی جانب چلتے ہیں اور وہاں اس خالی قبر کو دیکھتے ہیں
جو ایک عظیم اور طاقتور فاتح کی یادگاری میں وہاں پڑی ہوئی ہے۔ پس کسی نہ کسی طرح فتح کرنے میں کچھ ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اگر ہمارے بدن میں کوئی بیماری ہے اور ہم موت اور زندگی کے درمیان لڑ رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر فتح پا لی ہے تو یہ کیسی شاندار فتح ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی عظیم عادت کے لیے لڑ رہے ہیں یا کسی عظیم چیز کے لیے لڑ رہے ہیں جو ہمیں گھیر رہی ہے، اور پھر آخر کار عظیم جھنڈوں کو لہرایا جاتا ہے، تو پھر یہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں کیسا احساس پیدا کرتا ہے۔ بس تب ہم ایک فاتح بن پاتے ہیں۔ اب میں اس پچھلی جنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے تب ہٹلر نے وارسا پر قبضہ کر لیا تھا، اور جرمن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان عظیم جنگوں میں سے ایک تھی جو ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے عظیم چیف کپتان ایڈولف ہٹلر نے وارسا میں ایک ہی بار میں سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ پلوں کو گرا دیا گیا تھا اور اس بڑے پل کو بھی گرا دیا گیا تھا، اور اخبارات میں پل کے گرائے جانے کی زبردست تصویریں چھپی تھیں۔ جرمن لوگوں نے سڑکوں پر مارچ کیا اور انہوں نے ڈرم بجائے اور سیٹیاں بجائیں، اور ہزاروں جہاز اس کے پاس سے گزرے جبکہ اس نے اپنی پہلی عظیم فتح حاصل کر لی تھی۔ سکندر اعظم نپولین کی طرح دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی ملی تھی۔ یقیناً اسے یہی کچھ ملا تھا۔ میں یاد کر سکتا ہوں کہ جب انہوں نے عظیم برما پاس کو تعمیر کیا تھا، وہاں پر ہونا چاہیے، تاہم وہ پہاڑ کے اوپر سے گزرے تھے۔ شاید آج صبح کچھ لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس عظیم شاہراہ کو پار کیا تھا۔ یہ کیسا کٹھن کام تھا، اس نے کس قدر حقیقی کام لیا، اور انہوں نے کس قدر حقیقی کام کیا۔ اس برما پاس کو تعمیر کرنے میں کتنی رقم خرچ ہوئی تھی؟ لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے تھے، اور اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے کئی لڑکوں نے اپنی جانیں کھو دی تھیں، اور پھر آخر کار تھوڑے عرصے بعد جب راستے کا آخری میل بھی مکمل ہو گیا اور جب شاہراہ مکمل ہو چکی تھی، تو پھر لوگوں کی جانب سے کیسے فاتحانہ نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ان کے پاس ایک شاہراہ تھی جس سے وہ پہاڑوں کو بھی پار کر سکتے تھے اور فتح کو حاصل کر سکتے تھے۔ میں ایک اور شاہراہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کی خاطر ایک دن ہمارے مبارک خداوند کو اپنی جان دے کر قیمت چکانی پڑی تھی۔ یہ نہ صرف زمین پر ایک شاہراہ تھی، بلکہ یہ ایک ایسی شاہراہ تھی جو مقدس شاہراہ کہلاتی ہے، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ پائے گا، بلکہ صرف وہی لوگ گزریں گے جنہیں چھاپ لگا دی گئی ہے۔ صرف وہ لوگ جو اس طرف یعنی مسیح کی طرف ہیں، وہ لوگ ہی اس شاہراہ سے گزر پائیں گے۔ عظیم فتح حاصل ہو چکی تھی۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ پہلی جنگ عظیم کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں محض ایک چھوٹا لڑکا تھا تو میں بھی سیٹیوں کی آوازوں کو سن پایا تھا، اور یہاں تک کہ کسانوں نے بھی کھیتوں میں اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا اور اپنی ٹوپیوں کو لہرایا تھا۔ وہ چیختے چلاتے تھے، وہ شور مچاتے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ جنگ ختم ہو چکی تھی اور فتح ہو چکی تھی۔ جس عظیم مقصد کے لیے ہم لڑ رہے تھے، آخر کار ہمیں فتح نصیب ہو گئی تھی۔ میں اس آخری عالمی جنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں سڑک کے اس پار رہتا تھا، اور جب سیٹیاں بج گئی تھیں تو لوگ صحنوں میں بھاگ کر گئے تھے، اور خواتین نے اپنے بندھے ہوئے ایپرن اتار کر انہیں ہوا میں لہرا دیا تھا، اور گولیاں درختوں کے درمیان میں سے گزر چکی تھیں۔ سیٹیاں بج گئی تھیں، سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ پڑی تھیں، اور لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا۔ وہ چلا اٹھے تھے، وہ رو پڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ ختم ہو چکی تھی، اور وہ پیارے لوگ، پیارے لڑکے
جو سمندر کے اس پار تھے جلد ہی اپنے ان لوگوں کے لیے ایک بار پھر وہ گھروں کو روانہ ہونے والے تھے۔ کیسی شاندار فتح تھی، کیسا شاندار وقت تھا، اور ہر ایک دل کے لیے ایک سنسنی خیز لمحہ تھا۔ کیسا جوبلی کا سا سما تھا۔ اس رات سب لوگ ایسی خوشی کی حالت میں تھے کہ آپ جا کر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتے تھے اور اس کی ادائیگی کیے بغیر باہر جا سکتے تھے، کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ آپ کسی اور آدمی کی گاڑی استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ سب ٹھیک ہی تھا۔ آپ پوچھ سکتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے تھا، اور آپ کو غالباً وہ مل جاتا تھا۔ بس کیونکہ فتح حاصل ہو چکی تھی۔ لڑکے گھر واپس آ رہے تھے۔ یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اور میرے بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اس قسم کے احساسات ہر وقت قائم نہیں رہ پاتے ہیں، مگر مسیحیوں کے لیے آج صبح فتح جیتی جا چکی ہے اور خوشی کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان جنگ ختم ہو چکی ہے، فتح جیتی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی فتح حاصل کی جا سکے، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ قیمتیں کیسی گراں بہا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بہت ہی مشکل ترین ہوتی ہیں، اور وہ زخموں کے بڑے بڑے نشان چھوڑ جاتی ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر جاتی ہیں۔ لیکن پہاڑ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وادی کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دھوپ حاصل کر سکیں، ہمیں بارش حاصل کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم روشنی حاصل کر سکیں، ہمیں رات میں سے گزرنا ہی پڑنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم درست کو حاصل کر سکیں، ان کے پاس غلط کا ہونا ضرور تھا، ورنہ آپ کو کبھی معلوم نہ ہو پاتا کہ غلط کیا تھا۔ لیکن فتح کرنے اور سب سے بڑی جنگ جیتنے کے لیے، جیسا کہ ہر ایک جیتی بھی گئی ہے، ایک ہستی نے بہت سال پہلے جلال سے باہر قدم رکھا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ایک فرشتے کے روپ میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ کسی عظیم شخص کے طور پر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اس بات کو ثابت کرنے جا رہا تھا کہ جنگ جیتنے کے لیے گولیوں اور بندوقوں اور ایٹم بموں کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بچے کی طرح اس نے اپنے آپ کو عاجزی کے چوگے میں ملبس کیا تھا اور چرنی میں پیدا ہوا تھا، اور جب وہ آیا تو یہاں تک کہ اس کی پیدائش کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنگ و جدل کے اس مختلف سامان پر غور کریں جو اس نے استعمال کیا تھا۔ اب دیکھیں، آدم کی پوری نسل غلامی میں تھی۔ وہ وہاں بغیر امید کے، بغیر خدا کے، بغیر کسی موقع کے اور بغیر رحم کے تھے، یعنی کسی بھی ایسی چیز کے بغیر تھے جو ان کی مدد کر سکتی تھی۔ ان عظیم دشمنوں نے کھوئے ہوئے لوگوں کے نچلے علاقہ میں انہیں اندھیر نگری میں بند کر دیا تھا، اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور مدد کرنے والا کوئی موجود نہ تھا، اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ مکمل پوری طرح سے نقصان دہ لگ رہا تھا۔ لیکن ہمارا ہیرو، پس وہ جلال کے پھاٹکوں سے باہر نکل آیا، اور وہ نیچے اتر کر آ رہا تھا، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کام کو سر انجام دے سکتا تھا۔ اگر دنیاوی طور پر بات کروں تو وہ سب کے سب ایک ہی کشتی میں سوار تھے، کیونکہ ہم سب نے گناہ میں جنم لیا اور بدی میں صورت پکڑی اور دنیا میں آ کر جھوٹ بولا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہم چار سو بے بسی اور شکست خوردگی اور افراتفری کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، اور سب بکھرے پڑے تھے۔ ہم قوانین اور رسومات کو برقرار نہیں رکھ پائے تھے، اور ان کی کمزوریوں وغیرہ کو تلاش کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کر پائے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ساری نسل انسانی برباد ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ نمودار ہوا، وہ نیچے اتر آیا، کیونکہ وہ ابتدا میں تھا۔ بائبل فرماتی ہے کہ وہ کلام تھا، وہ لوگوس تھا جو خدا سے نکلا تھا، اور لوگوس ابتدا میں کلام تھا، اور وہ کلام بن گیا۔
پھر جب وہ ایسٹر کے اس جلالی دن پر صعود فرما گیا تو وہ نہ صرف کلام بنا بلکہ وہ اپنے ہی کلام کا سردار کاہن بھی بنا۔ او کیا ہی جلالی بات ہے بھائی نیول، ذرا اس بارے میں سوچیں کہ وہ صرف کلام ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہی کلام کا سردار کاہن بھی ہے۔ ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ بس پھر ہم کیسے اس کے پاس جا پاتے ہیں اور یقین نہیں کر پاتے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے؟ بس وہ کلام ہے اور کلام کا شفاعت کرنے والا بھی ہے۔ بس لوگوس کلام بنا تھا اور کلام جسم بنا تھا، اور پھر وہی جسم جو کلام تھا وہ جلال میں اٹھایا گیا تھا، اور اب وہی سردار کاہن بذات خود اپنے کلام سے شفاعت کر رہا ہے۔ بس یہ وہی ہے جو درکار ہوتا ہے، یہی وہ سامان ہے جو کلیسیا کے پاس موجود ہے۔ کیسا شاندار ہتھیار ہے، اس جیسا کبھی کوئی بھی ہتھیار نہیں رہا ہے۔ وہ کلام تھا، اور جب وہ آیا تو وہ ایک چرنی میں پیدا ہوا تھا۔ بس وہ تو لو کا ہتھیار استعمال کرنے آیا، یعنی محبت، تاکہ دنیا کو فتح کر لے، نہ کہ فوج کی گولیوں سے اور نہ مشین گنوں اور ٹینکوں سے فتح کرنے آیا تھا، بلکہ وہ ایک مختلف انداز میں آیا تھا۔ وہ محبت کی صورت میں آیا کیونکہ وہ خدا کی محبت تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں محض ایک چھوٹا لڑکا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مسیح مجھ سے محبت کرتا ہے اور خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ مسیح میری خاطر ہوا تھا مگر خدا کے پاس میرے خلاف کچھ تھا۔ لیکن پھر میں جان گیا کہ مسیح ہی خدا کا دل ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب سب سے پہلے وہ فتح کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو چیز شیطان نے دنیا میں ڈالی تھی وہ نفرت تھی۔ وہ نفرت کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا۔ بس دنیا کی جنگوں میں جب ہم اپنی لڑائیاں وغیرہ جیتتے ہیں تو اس سے نفرت مسلسل ہمیشہ کے لیے بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اس قسم کی لڑائیاں ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر مسیح محبت کے ساتھ آیا تھا تاکہ نفرت کو فتح کرے، تاکہ ان سے محبت کرے جو محبت کے قابل نہ تھے۔ وہ ایک مختلف قسم کے ہتھیار کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے خود کو پست کر دیا تھا، فرشتوں سے کچھ ہی کم تر کیا گیا تاکہ موت کا مزہ چکھے اور ایک مثال قائم کر دے۔ اور جب وہ یہاں زمین پر تھا تو وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ جب اس نے بیماروں کو شفا دی تھی تو اس نے اپنے جنگی ہتھیاروں کو ثابت کیا تھا۔ جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر 5000 کو کھانا کھلایا تھا تو اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ ہر قسم کی ایٹمی صلاحیت پر قدرت رکھتا تھا۔ بس اس نے نہ صرف مچھلیوں کو بڑھا دیا تھا بلکہ اس نے بنی ہوئی مچھلیوں کو بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ اس نے نہ صرف ان روٹیوں میں گندم کو بڑھا دیا تھا بلکہ اس نے ان روٹیوں میں پکی ہوئی گندم کو بڑھا دیا تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ عظیم اور طاقتور فاتح تھا۔ اس نے نہ صرف کنویں سے نکلا ہوا پانی حاصل کیا تھا بلکہ اس کنویں سے نکلے ہوئے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ فتح کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس وہ محبت کرتا تھا کیونکہ اس کا ہتھیار محبت تھی۔ اب دھیان دیں، اور پھر جب اس نے ایسا کیا تو ایک دن وہ لازر کی قبر کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور وہ شخص مر چکا تھا اور 4 دن پہلے دفنایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے، اس کی ناک اندر دنس چکی ہے اور کھال کے کیڑے اس کے بدن میں رینگ رہے تھے۔ اور یسوع وہاں پر بحیثیت طاقتور فاتح کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوا تھا تو تب اس نے مریم اور مارتھا سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا اگر تم ایمان لاؤ گی تو خدا کا جلال دیکھو گی۔ وہ ابھی یہ بات کہہ کر وہاں پر پہنچا ہی تھا جب انہوں نے کہا
کہ ہمارا بھائی مر چکا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا میں نے تمہیں ابھی ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ابدی اور بیش قیمت طاقت میرے اندر موجود ہے؟ اس نے صرف یہ بیان ہی نہیں دیا تھا بلکہ وہ ہر اس بات کو انجام دینے پر قادر تھا جو اس نے کہی تھی، کیونکہ وہ طاقتور فاتح تھا۔ وہ اس میں سکونت کرتا ہے اور پکڑے رہتا ہے، اور اس انسانی بدن میں بستے ہوئے اسے تھامے ہوئے اس میں درد پردہ وہ ایک انسان ہے، لیکن جو اس کے باطن میں بستا ہے وہ قادر مطلق خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جو عظیم اور طاقتور فاتح ہے۔ وہ دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے، وہ نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے، وہ بول سکتا تھا اور جو کچھ وہ مانگتا اسی لمحے میں اسے بخش دیا جاتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو فروتن بنایا تھا اور وہ پست ہو گیا تھا۔ وہ ایک نمونہ دینا چاہتا تھا، وہ ایک ٹھیک قسم کا فاتح بننا چاہتا تھا، اور وہ اسی قسم کا تھا۔ اب اس نے خود کو ایسا ہونا ثابت کیا تھا، جیسا کہ میں نے اکثر عبادات میں کہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج صبح بھی لوگوں کے اس گروہ میں اس خوبصورت ایسٹر کی صبح پر ایسی گواہی ہو۔ ایک خاتون جو کہ فلاں فلاں کلیسیا سے تعلق رکھتی ہے، وہ خداوند یسوع کے خون کو قبول کرنے پر یقین نہیں کرتی ہے، جبکہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ وہ شخص یسوع صرف ایک نبی تھا اور ایک بہترین آدمی تھا، اور تم نے اسے خدا بنا ڈالا ہے۔ میں نے کہا وہ الوہیت تھا، وہی خدا تھا۔ میں نے کہا ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں جو اس کی عظمت کو بیان کر پائیں، اس لیے انسانی زبان کبھی بھی ایسا اظہار ڈھونڈ ہی نہیں پائی ہے۔ ایک دن ایک شخص سے بات کر رہا تھا جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے ایک سفارتکار تھا۔ اس نے بتایا تھا، اور ہم وہاں ناشتے پر ایک ساتھ اکٹھے تھے۔ وہاں پر اس نے ایک چھوٹی سی گواہی دی تھی۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں اپنی ساری زندگی لوتھرن رہا ہوں، لیکن اس نے کہا ایک دن میں ایک پرانی طرز کی بیداری کی میٹنگ میں شامل ہوا تھا، اور کہا میں نے مذبح پر گھٹنے ٹیک دیے تھے اور میں خدا کے ساتھ ایک تجربہ پانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اور جب کہ میں اپنے گھٹنوں کے بل تھا۔ اب یہ شخص واشنگٹن کا ایک سفارتکار تھا، حتیٰ کہ اس نے پریزیڈنٹ کالج کے تحت بھی خدمات سر انجام دی تھیں، اور جب اس نے اوپر دیکھا اس نے کہا میں نے یسوع کی رویا دیکھی۔ اس نے کہا میں روانی سے 9 مختلف زبانیں بولنے کے قابل ہوں۔ اس نے کہا مجھے ان تمام 9 زبانوں میں سے کہنے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں مل پایا تھا۔ اس نے کہا اور میں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور خدا نے مجھے ایک نئی زبان عطا کر دی تھی تاکہ اس سے بات کروں۔ اس نے کہا میں نے ابھی صرف اس کے چہرے کا جلال ہی دیکھا تھا۔ اس خاتون نے مجھ سے کہا، اس نے کہا بھائی برینم، یسوع ایک انسان کے سوا اور کچھ نہیں تھا، صرف ایک نبی تھا۔ میں نے کہا میری بہن وہ خدا تھا۔ اس خاتون نے کہا تم اسے خدا بنا دیتے ہو مگر وہ خدا نہیں ہے۔ خاتون نے کہا جب وہ وہاں لازر کی قبر پر تھا تو بائبل نے بیان کیا کہ وہ رویا تھا۔ یقیناً وہ خدا کا دل تھا۔ اس نے اسی طرح دکھ اٹھایا جیسے ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا اسی طرح کا بدن تھا جیسا ہمارا بدن تھا۔ اس نے اپنے بدن میں وہی خواہشات اور چیزیں برداشت کی تھیں جو ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک کامل قربانی بننے کے لیے اسے یہ کرنا پڑا تھا اور اس نے یہ کیا تھا۔ مگر میں نے کہا، خاتون نے کہا مگر لازر کی قبر پر جا کر وہ رویا تھا۔ میں نے کہا لیکن او خاتون، یہ درست بات ہے، جب وہ رو رہا تھا
تو وہ ایک انسان تھا، مگر جب وہ وہاں پر قبر کے نزدیک کھڑا ہوا تھا تو وہاں ساکن مردہ پڑا ہوا تھا، وہاں سڑا ہوا بدن پڑا ہوا تھا جو رومال سے بندھا ہوا تھا۔ تب اس نے کہا پتھر کو ہٹا دو، اور اس نے اپنے چھوٹے سے بدن کو اس طرح جھٹکا اور کہا اے لازر باہر آ جا۔ اور ایک آدمی جسے مرے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ سڑسڑاہٹ بھی اپنے خالق کو جان گئی تھی، جان بھی اپنے خالق کو پہچان گئی تھی، اور اس عظیم اور طاقتور فاتح نے وہاں ثابت کیا کہ وہ موت پر اور جہنم پر اور قبر پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے دل میں جوش کی لہر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ خواہ مخواہ شور و گل کرنے اور بڑھانے چڑھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج صبح تو دنیا کی خوشیوں کے لمحات میں ہونا چاہیے، جیسا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ بس اس کے لوگوں کے نعرے اور للکاریں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ یادگاری کا دن ہے جب اس نے اس آخری دشمن موت کو بھی فتح کر لیا تھا اور ہم قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ ہاں، وہ ایک انسان تھا، یہ سچ ہے۔ وہ ایک انسان بھی ثابت ہوا اور وہ ایک خدا بھی ثابت ہوا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا جب وہ بڑی بکھری ہوئی جھیل تھی اور جس نے ہزاروں جانوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شاید آج صبح بھی آپ میں سے کئی ایسی مائیں یہاں پر موجود ہوں جن کے بچے بکھرے ہوئے سمندر میں مر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا کے وسیع میدان جنگ میں لہروں کے نیچے دنس چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پیارے سمندر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک رات جب وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں لیٹا ہوا تھا اور لہریں جھیل پر ادھر ادھر زور سے اٹھ رہی تھیں، جیسے گھیرا ڈال رہی تھیں، وہ اٹھا اور اس نے اپنا پاؤں کشتی کے اس رسے پر رکھا اور اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا ساکن ہو جا، اور لہروں سے اس نے کہا تھم جاؤ، اور وہ طوفانی جھیل اسی گھڑی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، جہاں تک کہ اس پر ایک بھی لہر پھر پہلے جیسی نہیں اٹھ پائی تھی۔ یقیناً وہ عظیم تھا۔ یہ سچ ہے کہ اسے ایک انسان کی طرح بھوک لگتی تھی۔ جب وہ پہاڑ سے نیچے آیا تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ کچھ کھانے کے لیے ایک درخت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک انسان تھا، لیکن جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر ان 5000 لوگوں کو سیر کیا تھا تو وہ ایک انسان سے بڑھ کر تھا۔ پس جب وہ 1900 سال پہلے جمعے کے دن صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو وہ رحم کے لیے پکار رہا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ایک انسان کی طرح ہوا تھا، مگر 1900 اور کچھ سال پہلے آج ہی کی صبح اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ کون تھا۔ اس نے اپنے مسیحا ہونے پر آخری مہر اس وقت ثبت کر دی تھی جب اس نے موت کے بندنوں کو چکنا چور کر دیا تھا اور جہنم کو پارا پارا کر دیا تھا، اور قبر میں سے زندہ ہو کر فتح مند ہو کر فرمایا میں ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور چونکہ میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے۔ وہ فاتح یہاں موجود ہے۔ آپ بالا پوش کپڑوں کو اتارنے اور انہیں لہرانے کی بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم پاگل ہیں اس لیے کہ ہم نعرے لگاتے ہیں اور ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور چیختے چلاتے اور شور کرتے ہیں۔ لوگوں نے کبھی بھی آسمانی فاتحانہ جنبش کو محسوس ہی نہیں کیا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ بس ہمارے عظیم اور طاقتور فاتح نے ہر فتح کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ آج صبح بھی اکیلا کھڑا ہوا ہے اور ناقابل شکست ہے۔ جب وہ زمین پر آیا تو لوگوں نے اسے سب سے گھٹیا نام دیے جو کہ وہ اسے ایک جنونی کے طور پر دے سکتے تھے۔ انہوں نے اسے بال-زبول یعنی بدروحوں کا سردار کہا تھا۔ یہ سچ ہے، وہ زمین کے سب سے نچلے ترین شہر یریحو میں گیا تھا اور اس شہر کے سب سے چھوٹے آدمی کو بھی
اسے دیکھنے کے لیے نیچے دیکھنا پڑا تھا، لیکن جب خدا نے 1900 سال پہلے اسے اٹھا کھڑا کیا، بہت کچھ انسانوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن محبت کے ہتھیار سے اس نے ہر شیطان کو فتح کر لیا تھا۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور آسمان اور زمین پر اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور آسمان پر موجود ہر نام یسوع نام پر جھکتا ہے، اس لیے ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا۔ اور وہ سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا، یہاں تک کہ اسے آسمانوں کو دیکھنے کے لیے بھی نیچے کی جانب دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ طاقتور فاتح ہے، یہی وہ فاتح ہے جس نے یہ کر دکھایا تھا۔ پچھلی رات ہمارے پاس یہ بات تھی، جب وہ زمین سے باہر آیا تو اس کے بعد اس کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں تھیں جو اس کے پہلو پر لٹک رہی تھیں۔ آمین۔ اور کہا، خوف نہ کر، میں وہی ہوں جو مر گیا تھا، اور دیکھ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ لفظ اور جوڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں جو پہلو پر لٹک رہی ہیں۔ ایک فاتح کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور چونکہ میں نے فتح پائی ہے، اس لیے میں نے صرف تمہارے سفر کے لیے ایک شاہراہ بنائی ہے۔ انسان کو آسمان سے انکار کر دیا گیا تھا اور شاہراہیں بند کر دی گئی تھیں، کوئی بھی شاہراہیں نہیں تھیں، مگر جہاں کوئی بھی شاہراہ نہیں تھی وہ ایک شاہراہ بنانے کے لیے آیا تھا۔ او میرے خدایا، پہلی لائن میں شک کے آسیب تھے، اس سے اگلی میں تعصب بازی تھی، اس سے اگلی میں خود غرضی تھی، اور یہ زمین شیطانی طاقت کی کاروائیوں سے ڈکی ہوئی تھی، پھر بیماریاں اور تکلیفیں تھیں۔ لیکن جب وہ عالم بالا پر صعود فرماتا ہے، کل رات ہم نے اسے عالم ارواح سے باہر نکلتے دیکھا تھا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پہلو کے ساتھ لٹک رہی تھیں۔ آج صبح ہم اسے صعود فرماتے دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب وہ جی اٹھا تو اس کے پاس تھیں، وہ فتح مند ہوا تھا، اور جب اس نے عالم بالا پر صعود فرمایا تو اس نے ہر شیطانی طاقت کو تہس نہس کر ڈالا تھا جو انسان پر قابض ہو چکی تھی، اور جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو اس نے آدمیوں کو انعام دیے، پاک روح کے انعام دیے۔ وہ طاقتور فاتح ہے۔ آج صبح بھی وہ اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اور ہر ایماندار کے درمیان پاکیزگی کی ایک بابرکت شاہراہ موجود ہے جس پر راست باز چلیں گے۔ اس لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی شاہراہ ہے جو جلال سے کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ جب وہ شیطانی طاقتوں کے راستوں سے گزرا تھا تو اس نے لہو لہان قدموں کے نشان چھوڑے تھے، اور ان تمام راستوں سے گزرتے ہوئے اس نے ہمارے لیے ایک شاہراہ بنائی تھی۔ آج صبح وہ طاقتور فاتح کے طور پر عالم بالا پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لوگ جشن منا رہے ہیں، اور ان میں سے ہزاروں ہزار دنیا بھر میں فتح کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں نے اس پرانی سرد رسمی کلیسیا میں شمولیت پر غور کیا ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے، میں آپ کو اس کا بگاڑ پن دکھاؤں گا۔ دیکھیں، جیسے ہی پہلی جنگ ختم ہوئی تھی تو سڑک پر ہی پیغام آ گیا تھا کہ گرے ہاؤنڈ بس میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ سب شور شرابہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں دیکھیں، یہاں دستاویز ہے، جنگ ابھی ابھی ختم ہوئی ہے، اور سب للکار رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن ایک عورت نے کہا، او میرے خدایا، اسے اس طرح ختم کرنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اور کہا، حالانکہ یہ تو چند دن مزید چل سکتی تھی۔ اور کہا، جان اور میں ایزی سڑک پر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور کہا، ہم تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ بس میں ٹکٹ والی جگہ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کو پکڑ لیا اور اسے تقریباً دروازے سے باہر ہی
دھکیل دیا تھا، اور جب پولیس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا تو اس آدمی نے کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ میں نے ایسا کیا۔ اس آدمی نے کہا اس عورت کے پاس وہاں کوئی نہیں تھا جس کے لیے وہ فکر مند ہوتی، مگر میرے پاس وہاں 2 لڑکے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اس لیے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ او بھائی، پرے اس پار میرا ایک باپ ہے، پرے اس پار میرے عزیز ہیں۔ جب یسوع نے فتح پائی تو یہ میرے لیے کچھ معنی رکھتا ہے۔ مجھے ایک بیوی سے ملنا ہے، مجھے ایک بچی سے ملنا ہے، مجھے عزیزوں سے ملنا ہے۔ وہ عظیم طاقتور فاتح ہے۔ آپ مجھے جنونی شور کرنے والا یا ایک مذہبی جنونی کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، مگر جیسا کہ میں سوچتا ہوں کہ عظیم جنگ ختم ہو چکی ہے اور قیمت ادا کی جا چکی ہے اور فتح جیتی جا چکی ہے۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے اپنی مسیحائی پر آخری مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ سب تمام ہو گیا ہے۔ آج صبح بھی وہ زندہ ہے اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ مجھے یاروں سے ملنا ہے جو پرے سرحد کے اس پار ہیں، اور میں اس عظیم الشان قدیم شاہراہ پر گامزن ہوں اور انہیں ملنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایسا مت سوچیں کہ میں پاگل ہوں، لیکن میں خوش ہوں کہ یہ سب حل ہو گیا ہے اور یہ مکمل شدہ کام ہے۔ جی کر اس نے مجھ سے پیار کیا، مر کر اس نے مجھے بچایا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہ دور کر دیے، زندہ ہو کر اس نے سدا کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا۔ کسی دن وہ آ رہا ہے، وہ کیسا جلالی دن ہوگا۔ پاک روح کا یہ مقدس قدیم بپتسمہ ہے تاکہ اس عظیم قدیم شاہراہ پر ہماری رہنمائی کرے۔ یہ کس قدر جلالی ہے، میں اس سے کیسے کبھی شرما سکتا ہوں۔ میں بھی آج صبح مقدس پولس کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں یسوع مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں، اس واسطے کہ یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، یہ بیماریوں پر قدرت رکھتی ہے، یہ موت پر قدرت رکھتی ہے، یہ قبر پر قدرت رکھتی ہے۔ جب وہ دلیر بزرگ رسول اپنی راہ کے اختتام پر پہنچا اور انہوں نے اس کے لیے وہاں قبر کھودی تو موت اس کے سامنے تھی اور وہ موت کے منہ پر ہنس پڑا تھا۔ اس نے کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی؟ تب اس نے خدا کی حمد و ثنا کا نعرہ لگا کر کہا، مگر خدا کا شکر ہے کہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ سب سے طاقتور فاتح جو اب تک زندہ رہا، سب سے زوراور فاتح جو کبھی موا، پس واحد وہی تھا جو فتح کر سکتا تھا۔ وہ موا اور خود موت ہی کو فتح کر لیا اور فتح کے ساتھ دوبارہ جی اٹھا۔ جو کچھ وہ تھا اس نے اسے ثابت کیا تھا۔ یہ اس کی مسیحائی کی آخری مہر تھی۔ اور اب دیکھیں اتفاق سے اگر آج صبح اس عمارت میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کہ نیم گرم کلیسیائی رکن ہے اور جنگ ختم ہونے کی خوشی کو نہیں جانتا ہے تو سنیں، لوگ چیختے چلاتے ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں، لوگ روتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک مکمل شدہ کام ہے، سب تمام ہو گیا ہے۔ یقیناً ہم بینڈ بجا رہے ہیں، بھائی برینم تالیاں بجاتے ہیں، ایڈیٹر ہم نرسنگیں پھونک رہے ہیں اور خوشخبری جاری و ساری ہے۔ خدا کی قدرت اور جلال کا علم ہو چکا ہے اور یہ ایک مکمل شدہ کام ہے اور معاہدے پر دستخط کیے جا چکے ہیں۔ خدا کو جلال ملے، مسیح نے اپنے خون سے اس پر دستخط کیے ہیں۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، فتح جیتی جا چکی ہے۔ میں اسے کبھی نہیں جیت پایا، مسیح نے اسے جیتا۔ میں تو بس اس کے بارے میں خوش ہوں۔ میرے خدایا، جب ان لڑکوں میں سے کچھ بیرون ملک سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب جہاز نیو یارک میں آیا، جیسے ہی وہ بندرگاہ میں آیا تو انہوں نے اوپر کی جانب نگاہ ڈالی
تو انہوں نے اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھا۔ یہی پہلی چیز ہے جو آپ کھڑی ہوئی دیکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ معذور تجربہ کار سپاہی جہاز کے عرصے پر تھے۔ وہ اٹھے تاکہ اس آزادی کے مجسمہ کو دیکھ پائیں، اور جب انہوں نے لبرٹی یعنی آزادی کے اس مجسمہ کو دیکھنا شروع کیا تو وہ رونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ رو پڑے تھے، وہ اسے روک نہیں پائے تھے، اور ایک بڑا آدمی کھڑا ہو گیا جو بہت کھردرے ہاتھوں والا شخص تھا اور تھرتھرا رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجسمہ آزادی کی علامت تھا، اور اس آزادی کے مجسمہ کے بالکل پیچھے جو وہاں لگا ہوا تھا، باپ، ماں، بہن بھائی، عزیز و اقارب، بیوی، بچے، یعنی اس زمین پر وہ سب تھے جو ان کے لیے عزیز ترین تھے، جو بالکل اس کے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ چل کر اندر جاتے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آزاد لوگوں کی سرزمین ہے اور بہادر لوگوں کا گھر ہے۔ یقیناً یہ لمحہ آپ کے جذبات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور پھر وہ قدیم پرچم لہرایا گیا۔ ذرا اس کے بارے میں سوچیں کہ ایک جنگ کے زخموں کے داغ لیے تجربہ کار سپاہی بندرگاہ میں داخل ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ ایک شاندار وقت تھا، لیکن او بھائی، انہی صبحوں میں سے ایک صبح جب سیون کا وہ قدیم جہاز چلتا ہے تو میں وہاں کھڑا ہوا اس نشان کو، یعنی پرانی سی خردری سلیب کو دیکھتا ہوں، جبکہ ہوائیں اس کے پرانے سے گرے رنگ کے بینروں کو جھنجھوڑ رہی ہیں اور وہ موت کی دھند سے ہوتی ہوئی گزر رہی ہے۔ یہ کیسی شاندار فتح ہے! اس واسطے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں۔ بس کچھ تو ہوا ہے، ہم برابر کے شہری بن گئے ہیں، کام تمام ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے شمالی اور جنوبی آسٹریلیا کے درمیان سڈنی سے جنوبی سڈنی تک پل کو پھیلانا تھا تو کس طرح ہر شخص نے ذمہ داری لی۔ بس وہ پورے ملک میں پھیل گئے کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں جو اس کام کو سر انجام دے، کیونکہ یہ کام بہت ہی عظیم تھا۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ کام کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آخر کار انگلینڈ کے ایک آدمی نے کہا میں یہ کام کروں گا، اور جب وہ اس کام کے لیے وہاں گیا تو اس نے اس پل میں لگنے والے ہر بولٹ کا معیار پرکھا تھا۔ اس کی ساخ دو پر لگ گئی تھی۔ اس نے تمام مٹی اور نیچے جانے والی ہر چیز کے معیار کو پرکھا تھا۔ وہ ارد گرد گیا تاکہ سب سے بہتر مواد حاصل کر پائے جو اسے مل سکتا تھا، اور یوں اسے بہترین مکینکس مل گئے تھے اور بہترین کیمیا دان مل گئے تھے، یعنی اس کے چوگرد سب کچھ جو بہترین اسے مل پایا تھا اس نے لے لیا تھا۔ اور آخر کار جب پل مکمل ہو گیا تو وہ دن آ گیا جب اسے لازماً پرکھا جانا تھا، اور تنقید کرنے والے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے یہ قائم نہیں رہ پائے گا، وہ گر جائے گا کیونکہ وہاں بہت زیادہ ریت ہے۔ لیکن اس نے بہت ہی زیادہ نیچے تک کھدائی کروائی تھی۔ وہ پر اعتماد تھا، وہ جانتا تھا کہ سب کچھ پرکھا گیا تھا، اور اس نے کہا میں خود پہلا سفر کروں گا۔ اور جب میئر کے سامنے وہ پل پر چل کر جا رہا تھا تو اس کے پیچھے اس طرح سے تقریباً 6 بڑی ٹرینیں دوش بدوش پیچھے چلی آ رہی تھیں جو پل کو جھنجھوڑ رہی تھیں، اور وہ عظیم شخص جس نے اسے بنایا تھا اس جلوس کے آگے آگے اس طرح چلتا جاتا تھا۔ اگر یہ پل گرتا تو میں بھی اس کے ساتھ ہوں، لیکن اسے اعتماد تھا۔ اسی طرح سے ہمارے مقدس خداوند نے کیا۔ جب اس نے اپنی کلیسیا بنائی، وہ ہر بولٹ کے معیار کو پرکھتا ہے، وہ ہر وہ چیز کو جو اس میں جاتی ہے، پس اسے خون سے دھویا جانا ضروری ہے۔ اور تنقید کرنے والوں میں سے ایک شخص نے ایک طرف کھڑے ہوئے کہا
وہ تو جنونیوں کا گروہ ہے، وہ اسے نہیں بنا پائیں گے، لیکن ان شاندار دنوں میں سے ایک دن ایسا ہی ہے، یہ عظیم اور طاقتور فاتح آج ہمارے آگے آگے فتح مند ہو کر چلتا ہے۔ اسے ہلنے دے، جو چاہتی ہے اسے کرنے دیں، وہ دیکھ لے گا۔ اس میں کوئی گراوٹ نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے راستہ بنایا ہے اور اسے مکمل کر دیا ہے۔ یقیناً آج ہم لوگوں کے طرز بیاں پر سوچتے ہیں اور دنیا کی چیزوں پر اپنے ذہنوں کو لگا لیتے ہیں، لیکن بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانے دیں کہ مجھے کبھی بھی انجیل پر شرمندگی نہیں ہوئی۔ او بھائی، میں پرانی طرز کا بندہ ہوں، نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں اور پاک روح سے یعنی خدا کے روح سے جنما ہوں۔ میں اس طرح پیدا ہوا ہوں اور میں بس ایسا ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہتا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ایک بار ایک لڑکی تھی جو کالج گئی تھی، اور وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی، اور جب وہ واپس گھر آئی تھی تو اپنے ساتھ گھر پر اپنے کالج کے کچھ نظریات بھی لے آئی تھی، اور شاید آج صبح آپ میں سے کچھ نے اپنے ساتھ اپنے باہر کے نظریات و خیالات رکھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بہت سے نظریات و خیالات چرچ سے لے لیے ہوں۔ خیر، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ سب سے اچھی چیز ہے جو میں کرنا جانتا ہوں۔ جب وہ ٹرین سامنے آ کر رک گئی اور اس لڑکی نے ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور لڑکی کو لے کر آ گئی تھی جو ایک قسم سے شرارتی اور دنیا دار سی تھی، وہ ایلوس پریسلی کی طرح تھی۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جب وہ ٹرین میں کھڑی ہوئی تھی تو اس کی ماں باہر کھڑی ہوئی تھی، وہاں بوڑھی سی عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سب دبے ہی دبے تھے اور ادنا سے جھکے ہوئے کندھے تھے اور لٹھے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے کندھوں پر ایک شال تھی، اور اس شرارتی اور دنیا دار سی لڑکی نے جو اس کے ساتھ تھی یعنی اس دوسری لڑکی نے وہاں نیچے کی طرف دیکھا اور کہا، خیر وہ خستہ حال اور بدصورت نظر آنے والی بوڑھی سی بدبخت عورت کون ہے؟ خیر آپ جانتے ہیں اس سے لڑکی کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے کہا، میں نہیں جانتی ہوں۔ چنانچہ وہ صرف اتنی ہی نازک دماغ تھی کیونکہ اس کے دماغ میں بہت سارے دنیا کے نظریات و خیالات تھے، حالانکہ وہ اس کی اپنی ماں تھی۔ جب وہ لڑکی ٹرین سے اتری تو وہ بوڑھی ماں اس کی طرف دوڑی تاکہ اسے اپنی باہوں میں لے لے اور اس سے کہا، او پیاری بیٹی، خدا تمہارے دل کو برکت دے، اور وہ لڑکی پیچھے کی طرف مڑ کر وہاں سے جانے لگی جیسے کہ وہ اسے جانتی ہی نہیں ہو۔ وہ لڑکی شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ اس کی ماں بہت بدصورت تھی، اور یوں ہوا کہ ٹرین کے منتظم کو اس کہانی کا علم تھا۔ وہ وہاں پر چلتا ہوا آیا اور اپنے ہاتھوں کو اس لڑکی کے کندھے پر رکھا اور اسے ان لوگوں کے سامنے گھما کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور کہنے لگا، میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب تمہاری ماں تم سے 10 گنا زیادہ خوبصورت تھی، اور کہنے لگی وہ ایسی تھی کیونکہ میں پڑوس میں رہتا تھا، اور کہا، تو ایک چھوٹی سی بچی تھی اور تو اپنے پگوڑے میں اوپر والی منزل پر تھی، اور تمہاری ماں پیچھے صحن میں کپڑوں کو سوکھنے کے لیے ڈال رہی تھی، اور کہا، پھر اچانک سے بھٹی میں آگ لگ گئی تھی اور پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور جب تمہاری ماں فوراً دوڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اوپر والی منزل پر اوپر تھی، کہا، لوگوں نے شور مچایا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اسے جھٹک کر دور کر دیا تھا، اور ان شعلوں میں سے دوڑتی ہوئی اوپر والی منزل پر چلی گئی تھی اور اپنے بدن کا کپڑا لے کر تمہیں اس میں لپیٹ لیا تھا، اور وہ تمہیں لپیٹ کر شعلوں میں سے ہوتی ہوئی واپس آ گئی تھی، اور وہ صحن میں آ کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور تو اس کی باہوں میں تھی، اور کہا،
اس نے وہی کچھ دے دیا تھا جو اس کو بچا سکتا تھا، مگر اس نے تجھے بچا لیا تھا اور کہا اسی وجہ سے تم آج خوبصورت ہو اور اسی وجہ سے وہ بدصورت ہے، اور تمہیں مجھے بتانے کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے ان داغ دبوں پر شرم آتی ہے۔ میں بھی آج سوچتا ہوں کہ آیا یسوع تنہا صلیب اٹھائے اور ساری دنیا آزاد ہو جائے؟ سب کے لیے ایک صلیب ہے، میرے لیے ایک صلیب ہے۔ اگر یسوع کو اس دنیا کی طرف سے بالزبول کہا گیا تھا اور اس کا مذاق اڑایا گیا تھا اور اس پر ٹھٹھا کیا گیا تھا اور اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، وہ میری خاطر ذلیل اور رسوا ہوا تھا، مگر میں اس کی پاکیزگی کی خاطر رسوائی کو برداشت کرنے پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ جی ہاں جناب، وہ کہتے ہیں جنونی لوگ ہیں، جو کچھ بھی چاہتے ہیں آپ کہہ لیں، جیسا بھی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، یہ اسے ذرا سا بھی نہیں روک پاتا ہے۔ آج صبح میں تو نہایت خوش ہوں کہ میرے دل میں جی اٹھا مسیح زندہ ہے اور حکمرانی کر رہا ہے۔ میں اس کی رعایا میں سے ایک ہوں۔ میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ آپ بھی ہیں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ٹھیک 7 بج چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم برخاست کر دیں گے اور مزید اگلی عبادات تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر شروع ہوں گی۔ اب 9:30 بجے شروع ہوں گی۔ آئیں ایک لمحے کے لیے دعا میں ہم اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ قدوس آسمانی باپ، 45 منٹ گزر چکے ہیں، کلام جاری ہو چکا ہے اور ہمارے دل خوشی سے لبریز ہیں۔ جشن جاری ہے، اور ایک دن کے لیے جشن نہیں ہے بلکہ ابدیت کے لیے جشن جاری ہے۔ جلال میں فرشتے گا رہے ہیں، اے خدا، کلیسیا فتح مند ہو کر گا رہی ہے، خوشی کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ وہ جانے جن کو کبھی موت کی سزا سنائی دی گئی تھی اور مرنے اور شیطان کی قبر میں جانے کے لیے کہا گیا تھا، اب اس شیطان پر بھی فتح پائی جا چکی ہے، موت پر فتح پائی جا چکی ہے، قبر پر فتح پائی جا چکی ہے، بیماریوں پر فتح پائی جا چکی ہے، توہم پرستی پر فتح پائی جا چکی ہے، بددیانتی پر فتح پائی جا چکی ہے، نفرت پر فتح پائی جا چکی ہے، بے حسی پر فتح پائی جا چکی ہے، اکڑ پن پر فتح پائی جا چکی ہے، خود ساختہ پن پر فتح پائی جا چکی ہے، ہر چیز پر فتح پائی جا چکی ہے۔ مسیح عظیم فاتح ہے۔ دیکھو عظیم فاتح کو دیکھو، شاعر نے کہا، دیکھو اسے سادہ نظارے میں دیکھو، کیونکہ وہی تو عظیم فاتح ہے۔ اس نے پردہ 2 حصوں میں پھاڑ دیا ہے۔ اس نے وہ پردہ پھاڑ دیا جو بنی نوع انسان کو خدا سے چھپاتا تھا، اور اب خدا انسانوں کے بیچ سکونت کرتا ہے۔ اس نے وہ پردہ پھاڑ دیا جو خدا کی شفا کو روک کر رکھتا تھا۔ اس نے وہ پردہ پھاڑ دیا جو خدا کی برکات کو روک کر رکھتا تھا۔ اس نے وہ پردہ پھاڑ دیا جو خدا کی خوشی کو روک کر رکھتا تھا۔ اس نے وہ پردہ پھاڑ دیا جو خدا کی سلامتی کو روک کر رکھتا تھا۔ اب پردہ 2 حصوں میں پھاڑا جا چکا ہے۔ اپنے ہی خون کے ساتھ اب وہ فاتح کے طور پر چلتا پھرتا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس نے یہ اپنے جی اٹھنے سے ثابت کر دیا ہے، اور اب پاک روح ایک گواہ ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اے ابدی خدا، اگر آج صبح یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں جو ابھی بھی چوچلے بازی کرتے شاہراہ کے اندر اور باہر ہوتے ہوئے راہ کے کنارے گر رہے ہیں، کبھی بھی ان عظیم ہیروز کے ساتھ بالکل درست شاہراہ کے وسط میں نہیں ہو پائے، پس وہ عظیم ہیروز جو اس عظیم شاہراہ کے وسط میں چلے تھے، ہم التجا کرتے ہیں کہ آج صبح یہ لوگ اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیں اور آ کر اس عظیم فتح سے لطف اندوز ہوں جو ہمارے جی اٹھے خداوند نے جیت لی ہے۔ اے باپ، یہ بخش دے۔ پس ہم یہ دعا مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اور جب کہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ وقت کے اس لمحہ میں
اگر آپ اپنے ہاتھ مسیح کی طرف اٹھائیں اور کہیں اے مسیح میں قدر کرتا ہوں، میں پھر کبھی بھی تجھ سے شرمندہ نہیں ہوں گا، میں تھوڑا سا خوف زدہ رہا تھا۔ خاتون، خدا آپ کو برکت دے۔ جناب، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ او میرے خدایا، ہر طرف ہاتھ ہی ہاتھ ہیں۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ رہا تھا، میں ایک طرح سے شرمندہ ہوا تھا، لیکن اب میں واقعی اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی گواہی دینی چاہیے۔ مجھے بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے سب کو بتانا چاہیے کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں۔ مجھے سب کو بتانا چاہیے کہ مجھے پاک روح ملا ہے اور میں انجیل سے نہیں شرماتا، کیونکہ نجات کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ میں ایک حقیقی آگے بڑھنے والا مسیحی بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایسا نہیں رہا تھا، لیکن خدا کی مدد سے آج ایسٹر کی صبح سے ہی میں ایسا بنوں گا، میں ایسا ہی ہوں گا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، اگر کوئی اور ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائے۔ خدا آپ کو اور آپ کو بھی برکت دے۔ میرے خدایا، فیصلوں پر نظر کریں۔ کم از کم 25 یا 30 ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے اس چھوٹے سے گروہ میں بیٹھ کر آج صبح یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ بس اس عظیم فتح مند صبح سے خدا کے فضل سے وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر انجیل سے کبھی نہ شرمائیں گے، کیونکہ نجات کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ اے خدا، جب کہ یہ ہاتھ اٹھ گئے ہیں اور راہ میں موسیقی سریلی آواز میں گونج رہی ہے، جیسے ہی ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ تو نے فرمایا ہے جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ابدی زندگی اس کی ہے۔ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، چنانچہ تو نے موت کو گلے لگا لیا تاکہ وہ تیرے جی اٹھنے کے وسیلہ زندگی بن جائیں، اور تجھے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا اور ایک آدمی بننے کے لیے نیچے آ گیا اور اس عظیم تھیوفنی سے باہر آ گیا، اور وہ جسم بن گیا جس میں خون تھا، اور وہ خون بہایا گیا تاکہ تو ہم سب کے لیے نجات کا راستہ بنا پائے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کیا، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ اسے ثابت بھی کر کے دکھایا کہ تو لا خطا ہے، مردوں میں سے زندہ ہونے کے وسیلہ، اور جب تو زمین پر تھا تو مردوں کو زندہ کرنے کے وسیلہ اسی پر اکتفا نہیں کیا، مگر تو نے یہ کر دیا تھا، اور تو نے اسے ایک دوہرا ثبوت بنا دیا، جیسے تو نے ابراہام کے ساتھ کیا تھا۔ اب اس کے علاوہ تو نے پاک روح کو گواہ بنا کر واپس بھیجا ہے، اور اب ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر اس کی مقدس حضوری موجود ہے، جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں تمام سچائی اور روشنی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہم ان بہت سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو آج صبح کہہ رہے ہیں کہ اب میں مسیح کو اپنا مانتا ہوں۔ اے خدا، اگر انہوں نے اپنے مقدس خداوند کی عظیم موت اور تدفین اور جی اٹھنے کی نمائندگی کرنے کے لیے پانی میں کبھی بپتسمہ نہیں لیا، تو ہونے پائے کہ وہ آج صبح اپنے کپڑے لے کر عبادت میں واپس آئیں اور اس برفیلے حوض میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ اے باپ، یہ بخش دے، ہمیں برکت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم آنے والے زمانوں میں تیری حمد و ثنا کریں گے، جب جنگ ختم ہو جائے گی، جب سارا دھواں خشک ہو جائے گا، اور جب ہماری زمینی آرزوؤں کی خوشی ختم ہو جائے گی، جہاں ہم اپنے پاس موجود ہر چیز کے ساتھ تیری تعریف کر رہے ہیں، تو ہمیں تیری تعریف کرنے کے لیے نئی آوازوں کو اور نئے وجود کو حاصل کرنا ہوگا، تاکہ پھر ہم خوشی کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں۔ بس ہم یہ دعا مسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اب آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ 9:30 بجے والی عبادت کو ہرگز نہ بھولنا۔ گھر جائیں اور اپنا ناشتہ کریں اور واپس آئیں۔
کیونکہ اب ہم آپ کے ساتھ اکٹھے ہونے کی توقع کرتے ہیں، اور پھر آج رات کو بھی یاد رکھنا ہے مجھے آج دوپہر کو دعا اور مطالعہ کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑنا ہے۔ پس میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسیح زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اور میں اپنے پورے دل سے یقین کرتا ہوں کہ وہ آج رات بھی اس عمارت میں موجود ہوگا تاکہ وہ دکھائے کہ وہ زندہ ہے، اور وہی کام کرے گا جو اس نے اس پہلے ایسٹر کی صبح کیے تھے اور اپنے زندگی کے سفر کے دوران سر انجام دیے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر میں ایک جھوٹا نبی ٹھہروں گا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہے کہ اس تاریک گھڑی میں جس میں اب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب تمام امیدیں بظاہر دم توڑ چکی ہیں، تو مسیح مضبوط چٹان ہے جس پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ باقی ساری دنیا دھنستی ہوئی ریت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا چھوٹا سا برخاست کرنے والا گیت نام یسوع کا اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اب سب مل کر گاتے ہیں، یسوع کا نام اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اے رنجو علم کے بچوں، یہ خوشی دے گا، اور دائیں طرف مڑیں اور ہاتھ ملائیں اور کہیں خداوند کی تعریف ہو۔ آپ بھی کسی سے کہیں، ٹھیک ہے، خداوند مبارک ہو۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی، بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے زمین کی امید اور آسمان کی خوشی۔ اب اس طرح سے سب ٹھیک لگ رہے ہیں، آئیں صرف اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیں ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں، اے خداوند میری جان بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایک گائے، اے خداوند میری جان بچانے کے لیے تیرا شکریہ، اے خداوند مجھے تندرست کرنے کے لیے تیرا شکریہ، اے خداوند مجھے عطا کرنے کے لیے تیرا شکریہ، کیونکہ تیری عظیم نجات کامل اور مفت ہے۔ کیا ہی بابرکت چیز ہے! کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ تو کہیں آمین۔ او دیکھو بچوں، اب سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب مزید کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اب مزید کوئی جنگ و جدل نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم صرف خوشی مناتے ہیں۔ او میرے خدایا، ہم اس میں کامل ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، تمام الارم سے محفوظ اور بلا خوف و خطر ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں۔ او اس مسافرانہ راہ پر چلنا کتنا اچھا ہے، ابدی بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ او کتنا روشن ہوتا جا رہا ہے راستہ دن بدن، ابدی بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، تمام علام سے محفوظ اور بلا خوف و خطر ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، ابدی بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک رومال ہے تو اسے باہر نکالیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ او بھروسہ کر رہے ہیں، تمام علام سے محفوظ اور بلا خوف و خطر ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، ابدی بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کی بائبل، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، تمام علام سے محفوظ اور بلا خوف و خطر ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، ابدی بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ محفوظ اور بلا خوف و خطرہ ہیں۔ سب تمام ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، آخری مہر ٹوٹ گئی ہے، وہ صعود فرما گیا ہے۔ ہاللیلویہ! بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، تمام علام سے محفوظ اور بلا خوف و خطرہ ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، ابدی بازوؤں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اب آئیں اپنے سروں کو اس خاک کی جانب جھکا لیتے ہیں جہاں سے خدا نے ہمیں لیا تھا، جہاں سے ہم ایک دن پھر زمین کی خاک سے اوپر اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہمارا خداوند خاک میں چلا گیا اور پھر خاک سے اوپر لایا گیا تھا تاکہ ہمیں اپنی لافانی روح عطا فرمائے۔ وہ خاک سے اٹھا اور وہ سب بھی جو اس میں ہیں کسی دن اس کے ساتھ مقدس سرزمین کی جانب اٹھیں گے۔ جبکہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اسمتھ آج صبح ہمارے درمیان موجود ہیں، جو چرچ آف گاڈ کے پاسٹر ہیں۔ کل رات مجھے بلایا تھا۔ بھائی اسمتھ، کیا آپ یہاں پر آئیں گے؟ اگر بھائی اسمتھ ہمیں دعا کے ساتھ برخاست کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، جبکہ آپ جلدی سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور اپنا اپنا ناشتہ کریں اور پھر سنڈے اسکول کی عبادت اور بپتسمہ کی عبادت کے لیے واپس آئیں، جو فوراً 9:30 بجے شروع ہوگی۔ تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں جبکہ بھائی اسمتھ دعا کے ساتھ برخاست کرتے ہیں۔